ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ نے 2 مہینوں برکت والے 2 مہینوں کے درمیان میں رکھا، یعنی رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں رکھا۔ تو جیسے کہ اس کا نام بھی شان و شوکت والا ہے، اسی طرح اس کا 2 بابرکت مہینوں میں آنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتنی شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اولیاء اور سلف صالحین کثرت تلاوت قرآن مجید اور کثرت نوافل کرتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین آپ اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس مہینے میں بالخصوص عبادت کا اہتمام بھی کرتے۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا یہ بابرکت ماہ شعبان المعظم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار فرامین موجود ہیں، اور اس میں حضور سرکار عمل بھی کرتے، نوافل بھی پڑھتے اور تلاوت قرآن مجید کی بھی کثرت کرتے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا کرو۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے جسم کو پاکیزہ کرو، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی روح کو، اپنے جسم کو اس کے لیے پاک کرو، یعنی توبہ کرو، استغفار کر کے اس کو پاک کرو، پھر اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں حضرت حسن بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک تو نے مجھے 2 برکت والے مہینوں یعنی رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو مجھے کیا فضیلت دی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھ میں قرآن مجید کی تلاوت رکھ دی۔ تو اس ماہ میں علماء اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کا ثواب ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ کو جو سب سے بڑی برکت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی اکرم نور مجسم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں اور رجب اور شعبان ان تینوں مہینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں اس جو آپ نے نیکی کا بیج بویا، جو توبہ استغفار کا بیج بویا، اس میں اس کی آپ یاری کریں، اس کو پانی دیں، اس کو زرخیز کریں، اور رمضان المبارک اس کھیتی کو حاصل کر لینے والا مہینہ ہے۔